أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد۔ قسم ہے ستاروں والے آسمان کی، قسم ہے اس دن کی جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے، قسم ہے حاضر ہونے والے کی اور جس میں حاضری دی جاتی ہے۔ خندق والے یعنی ایندھن والی آگ والے ہلاک ہو جبکہ وہ اس آگ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے اور جو کچھ وہ مومنین کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، اور مومنین میں کوئی عیب نہیں تھا مگر وہ اس اللہ پر ایمان رکھتے تھے جو زبردست اور قابل ستائش ہے، جس کے لیے آسمان و زمین کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ سورہ بروج چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تین چیزوں کی قسمیں کھا کر اصل جو واقعہ ذکر کر کے کفار مکہ، مشرکین مکہ کی تنبیہ کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے، اس میں سے تیسری قسم ہے وشاہد ومشہود۔ ڈکشنری کے اعتبار سے اس کا میننگ حاضر ہونے والا اور مشہود جس میں حاضری دی جائے، شاہد گواہی دینے والا اور مشہود جس کے متعلق گواہی دی جائے، یہ اس کا معنی ہے ڈکشنری اعتبار سے۔ لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی شاہد سے کس کو مراد دے رہے ہیں اور مشہود سے کس کو مراد دے رہے ہیں، اس سلسلے میں تفسیر کی کتابوں میں بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ جیسے بعض مفسرین نے کہا کہ شاہد سے مراد اللہ تبارک و تعالی ہے اور مشہود سے مراد ساری انسانیت ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی شاہد یعنی بندوں کے متعلق گواہی دینے والا ہے اور مشہود یعنی بندوں کے بارے میں گواہی دی جائے گی۔ بعض نے کہا، بعض مفسرین نے کہ شاہد سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور مشہود سے مراد ساری امت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ساری انسانیت کے بارے میں، ساری امت کے بارے میں گواہی دیں گے، جیسے جیسے اعمال ہوں گے اس کے مطابق گواہی دیں گے۔ اور اکثر مفسرین نے جو نقل کیا ہے وہ یہ کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے، اس لیے کہ وہ ہر ہفتے لوٹ کر آتا ہے، شاہد یعنی حاضر ہونے والا، تو ہر ہفتے وہ حاضر ہو کر آتا ہے۔ اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے، 9 ذی الحجہ کا دن ہے، اس لیے کہ یہ ایسا دن ہے جہاں لوگ اپنے اپنے علاقے میں جا کے ادھر مکہ میں جا کے حاضر ہوتے ہیں اور وہاں گویا پھر اس 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفہ کرتے ہیں، یعنی عرفہ کے میدان میں ٹھہرتے ہیں تو وہاں حاضر ہوتے ہیں، اس لیے اس کو مشہود کہا۔ اور جمعہ کا دن حاضر ہوتا ہے ہر ہفتے، ہر جگہ، ہر علاقے میں، ہر بستی میں، ہفتہ ہوا کہ جمعہ کے دن آ گئے، ہفتہ ہوا کہ جمعہ کے دن، تو شاہد یعنی حاضر ہونے والا ہے۔ تو اس بات کی قسم کھا کے بھی یہاں جو مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے اور کافرین کو جو لتاڑا جا رہا ہے اور کافرین کو جو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم مسلمانوں کو ستانا چھوڑ دو، یہاں اس معنی کر کے اس قسم کی مناسبت ہے کہ جمعہ کا دن یہ بھی گویا اس میں کئی تبدیلیاں ہوتی رہی ہے اور آئندہ ہوگی، کئی چینجنگ دنیا میں ہو رہی ہے جمعہ کے دن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا۔
جمعہ ہی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا۔ جمعہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے وہ درخت جس کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، وہ درخت حضرت نے کھا لیا، اور اسی دن یعنی جمعہ ہی کے دن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی دعا بھی قبول ہوئی۔ تو اتنے ساری انقلاب، اتنے سارا رد و بدل یہ جمعہ ہی کے دن ہوا ہے، اور آئندہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت جو قائم ہونے والی ہے وہ بھی جمعہ ہی کے دن آنے والی ہے۔ تو جمعہ اتنا بڑا دن ہے جس دن کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، جس میں کئی انقلابات ہوتے ہیں۔ تو ان کفار کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ابھی ہمارے پاس چودراہٹ ہے، ابھی ہمارے پاس حکومت ہے، مکہ کے سردار ہم بنے ہیں، اس لیے فتح و نصرت اور کامیابی دنیا اور آخرت میں ہماری ہی ہے اور کوئی ان مسلمانوں کی کامیابی نہیں ہے، ایسا نہ سمجھنا چاہیے۔ یہ انقلاب یعنی عدل بدل دنیا میں ہوتا رہتا ہے، کبھی مالدار غریب بن گیا، کبھی غریب مالدار بن گیا، کبھی جس کے پاس حکومت تھی وہ کبھی رعایا بن گیا، اور رعایا میں سے کسی آدمی کو اللہ نے عزت دے دی تو وہ حکومت کی کرسی پہ جا کے بیٹھ گیا۔ تو یہ سارے عدل بدل اور چینجنگ جمعہ کے دن ہوتی رہتی ہے، تو اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سمجھو کہ ابھی عہدہ ہمارے پاس ہے، اس لیے یہی چودراہٹ دنیا اور آخرت میں ہمارے پاس باقی رہے گی، اور مسلمان اسی طرح مظلوم رہیں گے، مغلوب رہیں گے، ہم ان کو ستاتے رہیں گے، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح مشہود عرفہ کا دن کون نہیں جانتا، سارے لوگ اکٹھا ہیں، بادشاہ بھی ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، غریب بھی اور جو رعایا ہے وہ بھی ایک صف میں کھڑے ہیں، اسی طریقے سے مالدار ہے وہ بھی وہی دو چادریں اوڑھ کے کھڑے ہیں، جو غریب ہے وہ بھی چادریں اوڑھ کے کھڑے ہیں، جو شریف زادے ہیں یعنی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ بھی سب کے ساتھ دو چادریں پہن کے کھڑے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو یہ دن بھی سارے یعنی بھید بھاؤ کو، رنگ و نسل کی بنیاد پر ایک قوم کو ایک دوسرے کو بڑا سمجھنا، یہ سارا ادھر یہ چینجنگ ہو جاتی ہے۔ ہر ایک آدمی ایک صف میں کھڑا ہو کر اپنے آپ کو دوسرے کے برابر ہی سمجھتا ہے۔ اسی طرح اتنا بڑا دن جس میں یہ ساری چیزیں نصیب ہوتی ہے، اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بھی یا کسی نہ کسی دن سارے لوگوں کے اس طریقے سے برابر کرے گا، اور جو غریب ہے اس کو یعنی مالدار، اور جو مالدار ہے اس کو غریب بنائے گا۔ جس کے پاس ابھی چودراہٹ ہے اور حکومت ہے، اسی بنیاد پر وہ مکہ کی سرزمین میں مسلمانوں کو ستا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وہ چودراہٹ کو چھین لے اور مسلمانوں کو دے دے۔ ان تین قسمیں کھانے کے بعد کہا قتل اصحاب الاخدود، خندق والے ہلاک ہو جائے، خندق والوں پر لعنت ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ یہ بہت ساری ایندھن والی آگ کے مالک تھے، اور یہ اس آگ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، اور اس آگ میں جن مسلمانوں اور جن مؤمنین کو وہ جلا رہے تھے، اس جلانے کو اپنی سگی آنکھوں دیکھتے تھے، اور ان کو کوئی رحم بھی نہیں آتا تھا۔ اصحاب اخدود عجیب تاریخی واقعے کی جانب قرآن اشارہ کر رہا ہے، جس کو اہل مکہ بخوبی جانتے تھے، اچھی طریقے سے اس واقعے سے واقف تھے۔ تو یہ واقعہ سنا کر ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھیے اصحاب اخدود کا کیا انجام ہوا مسلمانوں کو ستانے کی وجہ سے۔ مفسرین نے لکھا ہے، بہت سارے واقعات لکھے ہیں، لیکن میں بہت سارے مفسرین نے جو واقعہ نقل کیا ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 47 یا 48 سال قبل، گویا یہ عیسائیت کا زمانہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ آپ کی بعثت سے پہلے آپ کی بعثت سے پہلے جو مذہب اور جو دھرم تھا وہ عیسائیت تھا، جس کو ہم ابھی یعنی نصرانیت بولتے ہیں۔ جب تک آپ علیہ السلام کی بعثت نہیں ہوئی تھی تب تک گویا وہ دین برحق تھا، اس پر ایمان لانے والا جنت میں جانے والا تھا، اور اس پر ایمان نہ رکھنے والا جہنم میں جاتا۔ وہ تو کب ختم ہو گیا؟ جب ہماری شریعت آ گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ گئے، تو پھر مسیحیت، عیسائیت، نصرانیت نہ رہی،
اب گویا قرآن کو ماننا ضروری ہو جائے گا۔ تو ایک زمانے تک گویا وہ مذہب اپنی جگہ اللہ کا پسندیدہ مذہب تھا۔ تو اس زمانے میں ایک کافر بادشاہ تھا، اس کافر بادشاہ کے پاس ایک بوڑھا آدمی تھا، ایک آدمی تھا جو کاہن تھا اور جادوگر تھا۔ تو ساری کہانت کی باتیں اور جادوگر کا سارا رول وہی آدمی ادا کرتا تھا۔ وہ بوڑھا ہونے لگا تو اس نے بادشاہ سے کہا مجھے ایک نوجوان دے دیجئے، ایک لڑکا دے دیجئے، تاکہ میں یہ ہنر، جادوگری کا ہنر ہے، کہانت کا ہنر ہے کہ غیب کی باتیں چرا چرا کر لوگوں کے سامنے مستقبل کی باتیں بیان کرنا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، اس کو کاہن کہتے ہیں، تو میں اس کو سکھا دوں، مجھے ایک آدمی دے دو۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک چھوٹا سا بچہ اس کو دے دیا۔ وہ بادشاہ کے دربار میں رہتا، پھر وہاں سے رخصت ہونے، چھٹی ملنے کے بعد پھر وہ کاہن کے پاس چلا جاتا، وہاں جا کے جادوگری سیکھتا، کہانت سیکھتا۔ اسی دوران بادشاہ اور کاہن کے درمیان میں ایک راہب کا گھر تھا، راہب کا مکان تھا۔ راہب کہتے ہیں وہی عیسائی مذہب کے پادری کو، جو عیسائیت کا سب سے بڑا جو سمجھا جاتا ہے، سب سے بڑا عبادت گزار سمجھا جاتا ہے، اس کو پادری کہتے ہیں۔ وہ اس زمانے کے اعتبار سے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والا تھا اور وہی سچا تھا۔ تو اس نے جب اس راہب کو دیکھا تو ایک مرتبہ وہ بچہ اس راہب کو ملنے کے لیے چلا گیا، تو بہت زیادہ راہب کی باتوں سے وہ متاثر ہوا، اس کو وہ باتیں بہت اچھی لگی اور وہ راہب پر ایمان لے آئے کہ تم جو دھرم اختیار کرتے ہو میں اس پر ایمان لاتے ہوں۔ وہ بھی عیسائی بن گیا۔ اسی طریقے سے روزانہ آ رہا ہے، جا رہا ہے، تو کبھی راہب کے پاس دیر ہو جاتی، تو کبھی ادھر بادشاہ کے پاس جانا ہوتا تو بادشاہ ڈانٹتا کہ کیوں دیر ہو گئی، ادھر جب یہ کاہن کے پاس یا جادوگر کے پاس جانا ہوتا تو وہ ڈانٹتا کہ دیر کیوں ہو گئی۔ تو اس نے راہب سے شکایت کر دی کہ بھائی یہ دیر ہونے پر مجھے ستاتے ہیں، مجھ پر غصہ ہوتے ہیں۔ تو راہب نے یہ کہا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، جب آپ ادھر بادشاہ کے پاس جائیں اور بادشاہ کہے کہ کیوں دیر ہو گئی تو بول دینا کہ جادوگر کے پاس ذرا کچھ سیکھنے میں دیر ہو گئی، اور ادھر جادوگر کے پاس جانا ہو اور دیری ہو جائے، وہ آپ کو ڈانٹے تو یوں کہہ دینا کہ کس کے پاس دیر ہو گئی، بادشاہ کی خدمت کرتے کرتے دیر ہو گئی۔ اس طریقے سے کام چلتا رہا۔ ایک مرتبہ وہ جا ہی رہا تھا کہ بیچ راستے میں انتہائی بہت ڈراؤنا اور دیو ہیکل یعنی موٹا جسم والا جانور جو انسانوں کو پھاڑ کھاتا تھا، ایسا جانور راستے میں بیٹھا ہوا تھا۔ سب لوگ ڈر رہے ہیں اور ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ اس آدمی نے سوچا کہ اچھا یہ اچھا موقع ہے، آج میں منوا لوں گا اپنے مالک اور اپنے خدا سے کہ صحیح مذہب کس کا ہے، یہ بادشاہ کا جس کا میں نوکر ہوں، یا کہ اس راہب کا جس سے میری ملاقات ہو رہی ہے۔ تو اس نے ایک پتھر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ یہ اللہ اگر اس راہب کا مذہب سچا ہے تو میرے اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے۔ چنانچہ وہ پتھر پھینکنا تھا کہ وہ جانور ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا۔ یہ واقعہ جب لوگوں نے سنا تو اس بچے سے بہت زیادہ یعنی لوگ متاثر ہوئے، کہا یہ تو بہت کچھ جانتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے، بہت بڑی علم کی دولت اس کے پاس ہے۔ تو کئی لوگ بیمار اپنی اپنی بیماری کے لیے اس کے پاس آنے لگے۔ کوئی کوڑی کا بیمار آتا، یہ جو کوڑ نکل آتے ہیں اس کا بیمار آتا، کوئی نابینا اس کے پاس آتا اور اس طریقے سے اس کے پاس دوا دارو کراتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا اور اچھا ہو جاتا۔ اسی دوران بادشاہ کا ایک درباری تھا، وہ نابینا ہو گئے۔ اس کو بھی پتہ چلا کہ اچھا وہ جو بچہ ہے وہ اس طریقے سے کوئی دعا کرتا ہے تو اس دعا سے نابینا بھی یعنی بینا بن جاتا ہے، اس کی آنکھیں بھی لوٹ آتی ہے۔ تو وہ بھی اس کے پاس پہنچا اور اس سے جا کے کہا کہ میں تو بادشاہ کا وزیر ہوں، تو جتنا مال چاہے سارا اترا مال میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، بس میرے لیے کچھ کر دے کہ مجھے اچھا ہو جاوے۔ تو اس راہب نے کہا، یہ اس بچے نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں ایسا کوئی ہنر نہیں جانتا ہوں، بس مجھے کچھ تحفے تحائف کچھ مال نہیں چاہیے، بس تو یہ کہہ لے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہوں تو میں تیرے لیے دعا کر دوں گا، تو اچھا ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ راضی ہو گیا، وہ درباری بھی ایمان لے آیا اللہ تبارک و تعالیٰ پر، یعنی کفر سے عیسائی مذہب اس نے اپنا لیا جو اس زمانے کے اعتبار سے اللہ کا مذہب تھا، اللہ کا دین تھا۔ تو جب اس نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو اس کی بھی بینائی لوٹ آئی۔ صبح جب وہ دربار میں درباری پہنچا اور اس کی بینائی اچھی دیکھی، وہ تو دیکھ رہا ہے، اب تک تو نابینا تھا،
تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ ماجرا بتا، تیری بینائی کیسے لوٹ آئی؟ تو اس وزیر نے کہا کہ میرے رب نے میری بینائی لوٹائی۔ تو بادشاہ غصے ہو گیا کہ میرے علاوہ کوئی اور بھی رب ہے تیرا؟ کہا ہاں، وہ رب ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، وہ تیرا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، اسی نے مجھے شفا دی۔ جب اس طریقے سے اس نے بادشاہ کے رب ہونے کا انکار کر دیا اور ایک اللہ کو مان لیا تو اس کو خوب مارا گیا، اس کو خوب پیٹا گیا، یہاں تک کہ مجبور ہو کے اس کو بولنا پڑا کہ یہ ساری چیزیں مجھے وہ بچے نے سکھائی ہیں، اور اس کے بعد اس کو شہید کر دیا گیا۔ پھر بچے کو بلایا گیا، بچے سے بھی یہی سوال ہوئے، کہا میں کچھ نہیں جانتا، میرے پاس کسی بیماری کی شفا نہیں ہے، میں تو اپنے رب سے دعا کرتا ہوں تو وہ رب اچھا کر دیتا ہے۔ کہا تیرا رب کون ہے میرے سوا؟ کہا ہاں، آپ کے سوا میرا وہ رب ہے جس نے تم کو بھی پیدا کیا، مجھے بھی پیدا کیا، جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ تو اس کو بھی مارا گیا، لیکن اب اس نے بھی پھر مجبور ہو کے راہب کا حوالہ دے دیا، اور ابھی بچے کو مارا نہیں اس بادشاہ نے۔ تو وہ راہب جو تھا، عبادت گزار تھا، اس کو بلایا گیا دربار میں، اس سے بھی اس طریقے سے سوالات ہوئے۔ تو راہب نے بھی اپنے دین سے وہ نہیں پھرا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کا ایمان تھا تو وہ باقی رہا، اور اس نے انکار کر دیا کہ میں کسی حالت میں اپنے دھرم سے پھرنے والا نہیں ہوں، اور اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو راہب کو مار ڈالا گیا، اور اسی طریقے سے وہ جو درباری تھا اس درباری کو مار دیا گیا۔ پھر بچے کے بارے میں بادشاہ نے اور کارروائی کی، اور اس کے بعد پھر کیا واقعہ پیش آیا، ساری بستی ایمان میں داخل ہو گئی۔ بادشاہ غصے ہو گیا تو اس نے درباریوں کو کہا کہ پورے علاقے میں خندق کھود دی جائے، اور وہ سارے گڑھے آگ سے بھر دیے جائیں، اور ان ساروں کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ اس واقعے کی جانب کچھ قرآن اشارہ کر رہا ہے، اگلے ہفتے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔